زمین کے گرد چکر لگاتا انسانی تاریخ کا سب سے پہلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، جس نے آج کی ماڈرن سائنس میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور یہ آج تک ہماری زمین کے آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ اے ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ جس طرح سمندروں نے کلیپر بحری جہازوں اور یانکی کے تاجروں کے لیے ایک نئی دنیا کھولی، اسی طرح اسپیس تجارت کے لیے بے پناہ امکانات رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آئی ایس ایس کو اسمبل کرنے میں 10 سال اور 30 سے زیادہ مشن لگے۔ یہ 15 ممالک کی نمائندگی کرنے والی 5 اسپیس ایجنسیز کے درمیان بے مثال سائنسی اور انجینئرنگ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اسپیس اسٹیشن تقریباً فٹ بال کے گراؤنڈ کے سائز کا ہے۔ یہ 460 ٹن وزنی اسپیس اسٹیشن مستقل طور پر ہماری زمین سے 250 میل اوپر گردش کرتا ہے۔ یہ روسی اسپیس اسٹیشن میر سے 4 گنا اور امریکی اسکائی لیب سے 5 گنا بڑا ہے۔ اسپیس اسٹیشن کا خیال کبھی سائنس فکشن موویز تک محدود تھا، جو صرف تخیل میں موجود تھا، لیکن 1940 کی دہائی میں یہ واضح ہو گیا کہ اس طرح کی اسپیس اسٹیشن کی تعمیر ہماری قوم کے لیے ممکن ہے۔ جیسا کہ 1950 کی دہائی میں خلائی دور شروع ہوا، جب اسپیس کرافٹس اور اسٹیشنز کے ڈیزائن نے مقبول میڈیا پر غلبہ حاصل کیا۔ پہلا ابتدائی اسٹیشن 1969 میں 2 روسی سوویت گاڑیوں کو خلا میں جوڑنے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں دوسرے اسٹیشنز اور اسپیس ٹیکنالوجی میں پیش رفت آئی، جس کی مدد سے مزید اسپیس کرافٹس تیار کیے گئے۔ 25 جنوری 1984 کو صدر رونالڈ ریگن نے ناسا کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بنانے کی ہدایت کی۔ صدر رونالڈ ریگن نے اسپیچ کرتے وقت کہا کہ جس طرح سمندروں نے کلیپر بحری جہازوں اور یانکی کے تاجروں کے لیے ایک نئی دنیا کھولی، اسی طرح اسپیس آج تجارت کے لیے بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سیگمنٹ 20 نومبر 1998 میں لانچ ہوا۔ زاریہ کنٹرول ماڈیول قازقستان کے بائیکونور کاسموڈروم سے روسی پروٹون راکٹ پر سوار ہوا۔ زاریہ نے سویوز اور پروگریس اسپیس ایئر کرافٹ کے لیے ایندھن کا ذخیرہ، بیٹری پاور اور ڈاکنگ کی صلاحیت فراہم کی۔ اس کے بعد 4 دسمبر 1998 کو پہلا امریکی ساختہ ماڈیول لانچ ہوا، یونٹی نوڈ 1 ماڈیول۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا پہلا امریکی ساختہ ماڈیول 2 ہفتے بعد STS-88 مشن کے دوران آربٹ میں لانچ ہوا۔ سریہ ماڈیول کے ساتھ اتحاد میں شامل ہونا آربٹل لیبارٹری کی اس عملی میں پہلا قدم تھا۔ 2 نومبر 2000 میں اسٹیشن پر رہنے والا پہلا حملہ ناسا کے ایسٹروناٹ بل شیفرڈ اور یوری جڈزینکو اور سرگئی کریکالیو اسٹیشن پر رہنے والا پہلا سٹاف بن گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد 7 فروری 2001 میں یو ایس لیب ماڈیول انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ساتھ اسمبل کر دیا گیا، اور اس طرح ڈینسٹی یو ایس لیبارٹری ماڈیول اسٹیشن کا حصہ بن گیا۔ لیب جس نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں رہنے کی جگہ میں 41% اضافہ کیا۔ تاہم 30 دسمبر 2005 یو ایس لیب ماڈیول کو جدید ترین یو ایس نیشنل لیبارٹری کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد 7 فروری 2008 میں یورپین لیب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں شامل ہو گئی۔ یہ ٹھیک ایک مہینے بعد یعنی 11 مارچ 2008 میں ہی جاپانی لیب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں شامل ہو گئی۔